مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7332۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقط لغیت، او کما قال۔ مختصر سا جملہ، لیکن اس کے پیچھے ایک سبق ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور اس کے خطبے کے دوران اگر تمہارا کوئی ساتھی جو ہے وہ باتوں میں لگا ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہے، تو اگر خطبے کے دوران، امام کے خطبے کے دوران تم نے اپنے اس ساتھی کو صرف یہ کہا انصت، خاموش ہو کے بیٹھ جا، یا جس طرح بھی آپ نے اس کو متنبہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے بھی لغو کام کیا، یعنی تم اسے روکنے کے لیے بھی کوئی اپنی زبان سے جملہ نہیں نکال سکتے، تم نے بھی لغو کام کیا۔ اب آپ اس کی حساسیت کا، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اس کی حساسیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ اگر ایک شخص کسی کام میں لگا ہوا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہے، کسی ایسے کام میں مصروف ہے، آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جائے، یعنی آپ خود اس کے پابند ہیں کہ آپ نے خطبہ خاموشی سے سننا ہے۔ جب آپ نے اس کو یہ کہا تو اس کا مطلب کہ آپ نے بھی خطبے کا ادب و احترام نہیں کیا، تو آپ نے اس کو کیا کرنا تھا؟ ہاں، ائمہ محدثین نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اشارے سے اس کو خاموش کروا سکتا ہے، ورنہ یہ بھی اس کو اجازت نہیں کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو کچھ کہے کہ تو خاموش ہو جا۔ اب اس میں سب سے اہم جو بات جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس خطبے کی حساسیت کا عالم کیا ہے، اس کے ادب کا، اس کی نزاکت کا مقام کیا ہے کہ آپ نے اتنا خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، اتنی توجہ سے بیٹھنا ہے کہ آپ کسی کی طرف توجہ ہی نہ کریں، آپ اور کسی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اب اس کا معاملہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے یہ دعا کریں، یہ خیر والا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق تقسیم ہو رہا ہے کہ ہم نماز میں قرآن کریم کی آیات پڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، امام خطبہ پڑھے تو ہمیں اس کی سمجھ عطا ہو جائے۔ معاملہ تو اصل یہی ہے کہ جہاں آپ کو دیکھیں کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اگر آیات کی تلاوت میں یوسف علیہ السلام کا نام آئے تو آپ کا ذہن فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے گا، سلیمان علیہ السلام کا نام آئے گا تو آپ کا ذہن فوراً اس واقعے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا تو آپ کے ذہن میں وہ سارا واقعہ چل پڑے گا۔ تو آپ کو اگر اس کا معنی آتا ہوگا، ترجمہ آتا ہوگا، تو پھر آپ اس کے ترجمے میں ڈوب جائیں گے، اس کے فہم میں ڈوب جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کسی اور طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن جب آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ہمارے عرف کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ کسی بندے کی نماز قضا ہو گئی تو وہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری نماز رہ گئی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تجھے اتنا غم اور دکھ ہے کہ تو جماعت سے رہ گیا؟ اور اس نے کہا نہیں، جماعت سے رہنے کا تو مجھے دکھ نہیں ہے، مولوی صاحب دے پیچھے نماز پڑھدا سی تے میں سارا حساب کتاب کر لیندا سی، امام صاحب نماز پڑھاؤندے سی تے میں اپنا حساب کر لیندا سی، اب مجھے فکر یہ کہ حساب کون کرے گا اگر میں نماز پڑھوں گا۔ تو ہماری نمازیں ایسی ہیں، اگر ہمیں نمازوں کا لطف آئے گا تو مجھے ایک بھائی نے بڑے مذاق سے کہا جی تہاڈی نماز کچھ بہت ہی لمبی نہیں ہو گئی؟ تو میں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے اس سے بھی لمبی ہو جائے۔ آپ کو سرور آ رہا ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا۔
اور اگر تیرے اندر یہ مادہ، یہ کمال نہیں نہ پیدا ہوا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ جان لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میرا رزاق، وہاب، جواد، میرا خالق، مالک، مجھے سب کچھ دینے والا، عزتیں عظمتیں دینے والا، مجھے بزرگی دینے والا، مجھے روزی دینے والا میری طرف متوجہ ہے، اور وہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر لمحہ لحظہ ایک نئی شان ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ ساری کائنات کا پالن ہار، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کو ایک طرف مجھے اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہے، مجھے اپنی توجہ کا اس احاطہ، اس کی نظریں میری ذات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بتائیے آپ کی نماز لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کہیں کہ میں تسبیح زیادہ کر دوں، وہ ایسی تو نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میری تو بات ختم نہیں ہوئی، تیری رات ختم ہو گئی۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس کے پیچھے کچھ مقصد تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کا مقصد کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا یہ تسبیح جو میں کر رہا ہوں یہ اس کا مطلب کیا۔ آپ کہیں گے میں پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں، ایک دعا کے بعد دوسری دعا، آپ کو پتہ چلے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تشہد کے بعد جو تمہارا جی چاہے مانگو۔ اب جب ایک تو یہ کہ آپ مانگ رہے ہیں، ایک یہ کہ وہاں سے آپ کو پیغام ملا اب جو تمہارا جی چاہتا ہے مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ بتائیے آپ تو سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دیں۔ ہم سے کوئی دو بول تسلی کے بول دے تو ہم اپنا سارا دکھ درد اس کے آگے رکھ دیتے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائے، میں اس سے اور باتیں کروں، یہ بڑی دیر بعد ملا، یہ میری باتیں سن رہا۔ گھروں میں جب کوئی بزرگ بوڑھا ہو جائے نا، عمر زیادہ ہو جائے، تو گھر والے اس کی بات نہیں سنتے۔ کوئی باہر سے کوئی مہمان آ جائے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی لمبی دیر باتیں کرتا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو اس کا موڈ بڑا خراب رہتا ہے۔ ہوتا نا ایسا، ہم سے تو یہ بات نہیں کرتا، دیکھا یہ باہر سے کوئی آیا اس کے ساتھ کس طرح ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ اس کو اب کوئی سنانے والا مل گیا کہ میں اس کو سناؤں یہ میری سنے۔ تو معاملہ یہ ہے اللہ کو سنانے والے بنے، اللہ کو سنانے والے بنے، وہ سنتا ہے، وہ صرف اپنی حمد ہی نہیں سنتا، وہ ہمارے دکھڑے بھی سنتا ہے۔ تو سنانے والا تو کوئی بنے، کوئی اپنا سارا دکھ سامنے رکھ دے۔ میں ایک اہم بات آپ سے کروں، ایک کتاب کسی زمانے میں لکھی گئی تھی، اس کتاب کے لکھنے والے نے آج تو دور نفسا نفسی کا ہے، جب وہ کتاب چھپی نا لاہور سے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ہمارے بھی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو اس کتاب کے شروع میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب آپ کی زندگی نہ بدل دے، اس کتاب کے حقائق آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں تو آپ اس کتاب کو واپس کر دیجیے گا۔ یہ اس کتاب کے اوپر لکھا، اس کے سرورق پر لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب آپ کی زندگی کو بدل نہ سکے تو اس کو واپس کر دیجیے گا۔ اس کے اندر ایک واقعہ درج تھا کہ لاہور کی کوئی مسجد تھی، اب اس مسجد میں وہ کوئی کرتب دکھانے والا تھا، تو وہ نا لوگوں نے پکڑ کے اس کو باندھ دیا، پکڑ کے صبح فجر کے وقت اس کو باندھ کے لوگ مار رہے تھے کہ اس نے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے گھر کی خلاف ورزی کی ہے۔ کوئی بزرگ تھا وہاں، کوئی سیانہ آپ جیسا، اس نے کہا ماجرا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس بندے کو جسے پکڑا گیا تھا اس نے کہا میں نا صبح یہاں سے گزرتا تھا تو فجر سے پہلے لوگ عبادت کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو میں کرتب دکھانے والا ہوں کہ میں اپنا سر نیچے رکھ کے تو پیالے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی کھیل کرتا ہوں، کوئی کرتب کرتا ہوں، تو لوگ خوش ہوتے ہیں تو لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ لوگ اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں تو خالق ان سے خوش ہو کے ان پر نوازشوں کی بارشیں کرتا ہے، تو مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، تو میں نے اللہ کے گھر میں آ کے سوچا یا اللہ میں تجھے کیسے راضی کروں، تجھے کیسے خوش کروں، نہ مجھے کوئی تسبیح آتی ہے نہ مجھے کوئی نماز آتی ہے، پہلے وقتوں کی بات ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو یہ کرتب آتا ہے، مجھے تو یہ کھیل آتا ہے، میں یہی کھیل تیرے گھر میں تجھے دکھاؤں، کیا پتہ تو اس سے راضی ہو جائے، تو میں نے تو یہ کام کیا تھا۔ اس درویش دانا نے کہا سب نمازیوں سے تم سب سے بڑا عارف تو یہ ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کی تکریم کرتے، اس نے تو وہ کام کیا جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اصل معاملہ اور مسئلہ یہ ہے
کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنانے چھوڑ دیے، جب اللہ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں اور صرف رسماً نماز اوپر نیچے ہونے کو ہم نے نماز، اگر ہم نے یہ رسماً یہ کام کیا تو پھر ہمیں اس کا سرور آنا بھی ختم ہو گیا، اس کا مزہ اور معراج بھی ختم ہو گئی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے اللہ سے باتیں کرو۔ اب اللہ نے بلا لیا، اب اللہ سے باتیں کرو۔ آپ کسی جوان سے پوچھیں نا، وہ موبائل پہ گھنٹوں لگے رہتے ہیں باتیں کرنے کہ میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوں، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم ایمان والوں کے بارے اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ ایمان والا اگر ٹوٹ کر پیار کرتا تو وہ اللہ سے کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ اگر ہمیں محبت نصیب ہو جائے تو ہم نماز میں بھی، خطبے میں بھی ہمیں وہ سرور آئے گا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معرفت عطا فرمائے، اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، ہم دعا مانگیں تو ہمیں دعا کی سمجھ آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ